لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، تڑپائیں گے تیرے وہ اقوال حکیمانہ، عیف کی وادیاں تحقیق کی دنیا ہو، تصنیف کی وادیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مسلم اما بعد۔ حضرات، معزز سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے موت کا تلخ جام پینا ہے۔ جس نے بھی دنیا میں وجود پایا ہے اسے زوال کے راستے سے گزرنا ہے، اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ ہر چیز فانی ہے۔ اگر کوئی دنیا میں باقی رہ سکتا تھا تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی تھی، لیکن نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں حضرات صحابہ کو آپ دیدہ اور اشکبار ہوتے ہوئے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ موت ایک ابدی حقیقت ہے، اسے بھلایا نہیں جا سکتا ہے اور اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہم جن کربناک حالات سے گزر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہر دل دکھی ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے۔ پوری دنیا اس وقت جس اضطراب اور جس بے چینی اور جس رنج و قلق کی اور جس تکلیف کی لپیٹ میں ہے وہ سب پر ظاہر ہے۔ تقریباً 1 سال سے زائد کا وقفہ ہو چکا ہے، 1.5 سال کے قریب ہونے کو ہے کہ پوری دنیا کرونا وائرس کووڈ-19 کی لپیٹ میں جب سے آئی ہے، پوری دنیا کی سانسیں رک گئی ہیں۔ سانسوں پر گویا کہ پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ اور جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس کی منظر کشی آج دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے کہ باپ بیٹے سے جدا، بیٹا باپ سے جدا، شوہر بیوی سے الگ تھلگ، بیوی شوہر سے الگ تھلگ، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی پر بہت دنوں تک آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق لوگ اپنے گھر میں کووڈ کے مریض سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ کرنی بھی چاہیے، جان کی احتیاط یقیناً ضروری ہے، لیکن افسوس ہے ہم اطباء اور ڈاکٹروں کی ہدایت پر فوراً عمل کر لیتے ہیں اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے، لیکن ایمان کے خطرے کے لیے اور ایمان کے تحفظ کے لیے ہم علماء اور قرآن و حدیث کی ہدایت پر بالکل بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ جس راستے پر چل کر ہمارا ایمان فنا ہو رہا ہے اور ایمان ہمارا ضائع ہو رہا ہے، ہم اس تعلق سے علماء کی اور قرآن و حدیث کی باتیں تو نہیں مانتے ہیں، البتہ اپنے جان کے تحفظ کے لیے ڈاکٹروں کے اطباء کی بات فوراً مان لیتے ہیں۔ سب نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے متعلقین کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے اعزاء کی لاشوں کو دفنانے سے انکار کر دیا، اور خاص طور پر برادران وطن کے اندر تو ایسا کرب ہے، ان کے اندر تو ایسا خوف ہے کہ انہوں نے اپنی لاشوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ بعض موقع پر ایسی خبریں ہیں کہ مسلمانوں نے ان کی لاشوں کا انتم سنسکار کیا ہے، اور بعض حضرات، بعض علاقوں پر یہ خبریں ہیں، سوشل میڈیا پر سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گنگا کا پانی جو پوتر پاک پانی تھا اس کے اندر لاشوں کو بے آب و مددگار چھوڑ دیا گیا، اور لاشیں پانی میں تیرتی ایک کربناک منظر پیش کر رہی ہے، بے آب و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ ہاسپٹلوں میں کتے نوچ رہے ہیں، ان کے کپڑوں کو نوچ رہے ہیں، ان کے پیروں کو کھا رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسا قیامت کا منظر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال اسی کربناک دور کی نظر ہو گئے اور اسی کرونا وائرس کی نظر ہو گئے۔ بظاہر ویسے تو مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کے حکم متعین کیا ہے۔ ہمارے کتنے علماء اور کتنے
اہم ترین لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ وہ گزشتہ سال بھی انہی ایام میں کرونا کی نظر ہوئے ہمارے بڑے بڑے جید علماء دارالعلوم دیوبند، مظاہر سہارنپور اور دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دوسرے علاقوں کے بڑے بڑے علماء اس کی نظر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم نے ابھی تک یہ غم دور سے دیکھا تھا، سنا تھا، لیکن جب احساس جب ہوا کہ غم کا چرکا خود ہم کو لگا، ہمارے ادارے کے محترم استاذ، موقر استاذ، مائنہ ادیب، انشا پرداز محقق، جید عالم دین اور انتہائی ملنسار، خوش اخلاق، ہنسنے ہنسانے کے ہنر سے بہت حد تک واقف، بلکہ دوسروں کی غمخواری کرنے والے اور دوسروں کی دل جوئی کرنے والے اور مصیبت میں سچائی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ دینے والے ہمارے محترم دوست مولانا محمد معراج عالم صاحب ندوی، جن کو دامت برکاتہم کے بجائے رحمۃ اللہ علیہ اور نور اللہ مرقدہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبان رک جاتی ہے، قلم تھر تھراتا ہے، کیا کہا جائے۔ یقیناً زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، ایک پل کا بھروسہ نہیں، لیکن ہمارے مولانا معراج عالم صاحب رمضان سے قبل جب مدرسے کی چھٹی ہوئی، خوشی خوشی انہوں نے سفر کی تیاری کی، اور افسوس بات پر ہے کہ وہ ایک ہی سال پہلے کچھ مخلص اپنے احباب کی تلقین پر انہوں نے شادی کی، اس لیے کہ 2008 میں جو ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے تو اس سے زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، بہت رنجیدہ رہا کرتے تھے، لیکن اب کچھ طبیعت بحال ہوئی تھی تو کچھ احباب نے انہیں تلقین کی، مولانا اب شادی کر لو، اگر شادی کی ہمت ہو تو مولانا گھر گئے اور انہوں نے اپنے کچھ خاندان کے لوگوں سے کہا، تو بتایا کرتے تھے کہ ہماری چچی نے اور ہمارے چچا نے ہمارے اس میں بہت ساتھ دیا ہے، دوسرے گھر کے لوگ تو اس سے زیادہ انہوں نے بہرحال انہوں نے کہا کہ شادی کی تیاری ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی، اور بڑی خوشی خوشی کے ساتھ وہ دلہن کو لے کر گزشتہ سال تشریف لائے، محلے ہند مدرسے کے سامنے مقیم رہے اور بڑے خوش تھے۔ ہمیں ان کی خوشی دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی تھی، اس لیے کہ جب ہم ان کو بے یار و مددگار دیکھتے تھے، یعنی جب ماہانہ چھٹیاں ہوتی تھی، سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے اور مولانا احاطے میں اکیلے رہتے تھے، تو ہمیں بڑا احساس ہوا کرتا تھا۔ جب کہیں سے کسی بچے کی ولادت کی خبر آتی، کوئی مٹھائی تقسیم کرتا، کسی کا بیٹا ہوا اور اولاد ہوئی، تو ہم مولانا کے چہرے کو دیکھتے تو بڑے رنجیدہ سے دیکھتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کچھ احباب دسترخوان پر تھے، مولانا بھی تھے، تو کہیں سے خبر آئی کہ فلاں کے یہاں بیٹا ہوا ہے، تو سب نے کہا مبارک ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولانا نے گردن جھکا لی اور گردن جھکا کر کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، اور ہم نے قریب سے دیکھا کہ مولانا کی آنکھیں نم تھیں، ہمیں احساس ہوا کہ آج مولانا کو اولاد کے نہ ہونے کا احساس ہے، تو ہم نے اس وقت مولانا کو ہدایت کی، تلقین کی کہ مولانا آپ شادی کر لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے، اور نہیں تو آپ کسی بھائی کے بیٹے کو یا بہن کے بیٹے کو آپ متبنہ بنا لو، گود لے لو۔ مولانا نے اس کی طرف توجہ کی، اللہ کا شکر ہے ان کی شادی ہو گئی، دلہن آ گئی، بڑی باخلاق، بڑی ملنسار اور بڑی سلیقہ شعار، بہت اچھا کھانا بنانے والی۔ مولانا نے اساتذہ کے گھروں میں دعوت ہوئی، اس نے خود جا کر بہت سی جگہوں پر کھانا بنایا، خود ہمارے گھر میں وہ تشریف لائی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، مچھلی بنائی، بڑی سلیقہ مند عورت، ہمیں جن نے جو محسوس کیا۔ رمضان سے قبل کچھ دن پہلے وہ ان کو گھر پر چھوڑ آئے تھے، اور پھر جب رمضان سے قبل چھٹی ہوئی وہ گھر جانے لگے تو انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ سب کو یہ پیغام دیا، مولانا الحمدللہ میری اہلیہ امید سے ہے، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے اور میں باپ بننے والا ہوں۔ اس خوشی کو ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے جو اس وقت خوشی ہوئی تھی، ورنہ تعبیرات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ مولانا گھر چلے گئے، سفر کے حالات مخدوش ہو گئے، لاک ڈاؤن ہو گیا، ہم بھی بنگلور میں سفر پر تھے، وہیں سے فون پر بات چیت ہوئی،
مولانا کہا میں اپنے گھر پر آ گیا ہوں. درمیان میں کچھ حالات معلوم نہ ہو سکے، اس لیے کہ حالات کے ایک دم بگڑ جانے سے ہم بھی یکلخت واپس آ گئے، اور آنے کے بعد ہماری بھی طبیعت بھی خراب رہی. ابھی چند دن پہلے وہیں کے ایک طالب علم عزیزم محمد اشتیاق کے ذریعے ایک پیغام موصول ہوا واٹس ایپ پر کہ مولانا کی طبیعت خراب ہے. سب نے یہی سمجھا کہ طبیعت تو آج کل ایسی چل رہی ہے، بخار ہوگا، ہو جائے گا ٹھیک. لیکن ہے افسوس 16 شوال کو صبح 9 بجے کے قریب یہ خبر کانوں سے ٹکرائی. یہ حادثہ فاجعہ دل سہنے پر مجبور ہوا، سماعتیں برداشت کرنے پر مجبور ہوئی کہ مولانا اس دنیا میں نہیں رہے. آج اب بھی جن سے بات کرتے ہیں احباب سے، رفقا سے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ مولانا دنیا سے چلے گئے. ایک جید عالم ہم نے کھو دیا ہے، ایک محقق، ایک ادیب ہم نے کھو دیا ہے، جو اساتذہ میں اور طلباء میں بھی ہر دل عزیز تھے، محبوب تھے. بلکہ سچائی یہ ہے کہ بہت سارے مجھ جیسے ناکارہ ایسے تھے کہ جب انہیں کوئی علمی اور مادی تعاون کی ضرورت پیش آتی تو خاموشی کے ساتھ مولانا کے پاس جاتے. وہ وقت یاد آئے گا. مولانا حتی المقدور ضیافت کی کوشش فرماتے. ان کے پاس کچھ بھی ہوتا کھانے کے لیے فوراً پیش فرماتے. کہتے مولانا میرے پاس فلاں چیز کھانے کے لیے رکھی، کھاؤ گے؟ کہاں سے آئی ہے معلوم کرتے ویسی مذاقن کہ فلاں جگہ سے آئی ہے، اور فوراً نکالتے اور پیش کرتے تھے. اور بھی کچھ نہ ہوتا، جو بھی ان کے پاس ہوتا وہی پیش کرتے تھے. بہت سی ان کی ادویات ہوتی، بہت سی غذاؤں کی شکل میں، وہ انہیں کو پیش کرتے تھے. اور پھر حتی المقدور ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا گھنٹہ خالی ہوتا، کچھ احباب ان کو لے کر بیٹھ جاتے تعلیمی بلڈنگ میں، المبنى التعلیمی کے اسٹاف روم میں ان کو لے کر بیٹھ جاتے، قصداً لے کر بیٹھ جاتے. کبھی جمعرات کو زور کے بعد لے کر بیٹھ جاتے، چائے کا دور چلتا. مولانا کے وہ مزاحیہ جملے یاد آیا کریں گے. مولانا ایک ہی جملے سے مجلس کو قہقزار بنا دیتے. اور کبھی کبھی جب نقد اور تبصرہ فرماتے تو لوگ ان کی باتوں سے ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ عبرت حاصل کرتے تھے. اس لیے کہ مولانا کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ جو بھی بات کہنی ہوتی، سچ بات کہنی ہوتی، بالکل برجستہ کہہ دیا کرتے تھے. وہ پیٹھ پیچھے نہیں بلکہ سامنے کہہ دیا کرتے تھے. اس لیے ان کی باتوں سے لوگوں کو تکلیف کم، احساس زیادہ ہوا کرتا تھا. ذاتی طور پر ہمارے محسن ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تقریباً 127 لوگوں کا مہد اسلامی کا اسٹاف ہے. ان میں جتنے بھی اساتذہ اور ملازمین ہیں سب کے وہ محبوب تھے. اور طلباء کے درمیان جو محبوبیت ہم نے اپنی اس زندگی میں ان کی پائی ہے، شاید کم لوگوں کو حصے میں آتی ہے. ہر آدمی کے اندر اپنی الگ الگ خوبی ہوتی ہے، لیکن طلباء جس قدر ان سے مربوط رہتے تھے، اللہ نے ان کے اندر کچھ کمال دیا تھا، کچھ خوبیاں دی تھیں. بعض مرتبہ ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ سینئر اساتذہ نے ان کو ایسے وقت میں فون کیا کہ قیلولہ کا وقت ہے اور شام کو سبق پڑھانا ہے، اور کسی لفظ کا کوئی معنی معلوم کرنا ہے، تو مولانا نے فون اٹھایا اور سوتے سوتے یعنی نیند بیداری کی حالت میں مولانا نے جواب دیا، اور اس لفظ کے معنی فوراً مولانا نے بتا دیا. ایسا ادراک اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، تحقیق کا، تدقیق کا. یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. مولانا کوئی بھی کتاب پڑھاتے، ادب کی کتاب پڑھاتے، لیکن اس میں تمام چیزیں پڑھا دیتے. بعض مرتبہ ہماری ان سے نوک جھوک ہوتی مزاحن، میں نے کہا تم اتنی ہندی کی چندی کیوں کرتے ہو، کتاب کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے ہو. ویسی مذاقن کبھی ہوا کرتی تھی. یعنی ادب کی کتاب پڑھا رہے ہیں، اس میں نحو پڑھانا شروع کر دیا، اس میں صرف پڑھانا شروع کر دیا، اس میں وجہ اعراب معلوم کرنی شروع کر دی، بتایا کرتے تھے. تو یہ مولانا کی خوبی تھی. اللہ نے ان کے اندر یہ تمام تر صلاحیتیں رکھی تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ محترمہ کو اور ان کے رشتہ داروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ بھی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مہد اسلامی کو ان کا نیب البدل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مہد اسلامی کے طلباء کو ایسا ہی کوئی نعم البدل عطا فرمائے. ہم سب کو جانا ہے، ہم سب کے لیے عبرت ہے. ہم صبح کو بیدار ہوں گے نہیں،
یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ مولانا کی وفات مہد اسلامی کے فرد کے لیے گویا کہ ایسا ہے کہ ان کے گھر کا فرد چلا گیا۔ 20 سال سے تقریباً وہ ہمارے درمیان تھے، نشیب و فراز آئے، نرم گرم تھپیڑے آئے، لیکن وہ ہر حال میں ساتھ دینے والے آدمی تھے، شکر کرنے والے آدمی تھے اور نبھاؤ کرنے والے آدمی تھے۔ بس اب ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریب کا رحمت فرمائے۔ احباب کے لیے بھی یہ راستہ ہے اور ان کے شاگردوں ہمارے عزیزوں کے لیے بھی اب ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کچھ پڑھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، مالی ایصال ثواب بھی کریں ان کے لیے خاموشی کے ساتھ۔ ہمارے حضرت علامہ شیخ مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے کے زمانے میں دار قدیم میں جب رہتا تھا تو ہمارے ایک استاذ تھے حضرت مولانا صدیق احمد صاحب کشمیری، جو نحو کے امام تھے، شرع جامی پڑھایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آم کا موسم تھا، کچھ بچے کھڑے ہوئے آم کھا رہے تھے، میں غریب بچہ تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ حضرت مولانا نے اپنے دروازے سے کمرے کے حجرے سے اندر سے چک سے دیکھ لیا کہ بچے آم کھا رہے ہیں اور یونس کھڑا ہے دیکھ رہا ہے، تو مولانا نے خاموشی سے 1 کلو آم منگائے کسی بچے کے ذریعے سے اور اس بچے کو بھیج دیا واپس، اور مجھے بلوایا اور بلوا کر مجھے کہا کہ آم لے جاؤ، جا کر کھا لو۔ حضرت علامہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان کا زندگی میں کیسے احسان بھول سکتا ہوں کہ مجھے انہوں نے میری مجبوری کو سمجھا، میری اس وقت میری دلجوئی فرمائی۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے، جو حضرت کے خاص خادمین ہیں، جو خاص خلفاء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے ان استاد محترم کے لیے ہر جمعے کو بلا کسی ناغہ کے ہر جمعے کو 200 روپے کا ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ تو شاگردوں کے لیے، ماد کے فرزندوں کے لیے یہ اور تمام رفاقہ کے لیے، ہم سب کے لیے یہی مقام عبرت ہے کہ ہم اپنی موت کی تیاری کریں اور حضرت مولانا سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے ہر طرح کا ایصال ثواب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ غنی کرے۔